اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام مزاروں پر قبروں کے پاس ایک برتن میں نمک رکھا ہوتا ہے، کیا بابا جی مالٹے کھاتے ہیں؟ یار مالٹوں کے علاوہ بھی نمک استعمال ہوتا ہے انار کے اوپر، بلکہ کبھی آپ مونگ پھلی کے ساتھ بھی نمک لگا کے کھائیں تو بڑا ٹیسٹ آتا ہے، زیادہ نہ لگائیں۔ ہاں، اور نمک عام حالت میں کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، سگریٹ نوشی سے اتنے لوگوں کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے جتنا نمک کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے۔ ہمارے تو ہر چیز کے اندر نمک ڈالا ہوتا ہے، سلاد کے اوپر بھی نمک ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمک زیادہ کھانا ویسے ہی برا ہے۔ اور مزارات کے اوپر پتہ نہیں یار، وہ اللہ کے بندوں، وہ جو نمک رکھا ہوا ہے کوئی انہوں نے کور کیا ہوتا ہے، رات کو چھپکلیاں پھرتی ہیں اسی کے اوپر، چوہے بھی پھرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہے، تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس نمک کو جا کے چاٹتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی سلسلہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ سب کی سب بدعات ہیں۔ مزارات کے اوپر تو ویسے ہی جانا منع ہے، سوائے اس کے لیے کہ اگر اس بابے نے زیادہ کام ڈالا ہوا ہے تو اس کی قبر پہ جا کے اس کی آخرت کے لیے دعا کر دیں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب کے سامنے کیے ہوئے چھپ کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دے، اونچی واہ سے وہاں، یہ بس دعا آپ کریں اس کے لیے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو یہ نمک سے بچیں، نمک عام حالت میں بھی آپ کم استعمال کریں۔ اور یہ میں بتاؤں اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک آفس کولیگ اور ہماری جوائننگ بھی اکٹھی تھی، وہ میکینیکل انجینئر ہے، تو انہیں ینگ ایج میں شوگر ہو گئی، تو وہ تو چائے میں 2 چمچ چینی ڈالا کرتے تھے، میں تو 1 کپ میں بمشکل آدھی چمچ استعمال کرتا ہوں۔ اب شوگر ہو گئی تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں تو 2 چمچیں ڈالتا تھا بڑی والی، اب میرے ساتھ کیا بنے گا؟ لیکن وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ پھر جب ایک ذہنی طور پر قائل ہو جائے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو کہتے ہیں میں نے چھوڑ دی۔ اب کہتے ہیں مجھے کوئی چینی ڈال دے تو میں وہ چائے پی نہیں سکتا، چند دنوں میں ہی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا یعنی میڈیکلی بنایا ہے۔ گرم پانی، اس سے بہترین کوئی دوا نہیں ہے۔ آپ گرم پانی کو استعمال کریں، آپ کا گلا کبھی خراب نہیں ہوگا، آپ کو معدے کے ایشوز نہیں ہوں گے۔ گرم سے مراد میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت زیادہ ابلتا ہوا، یعنی نارمل عام جو ٹیمپریچر ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے نیم گرم پانی آپ استعمال کریں، اپنی عادت بنا لیں۔ لیکن لوگ کیا جناب، سردیوں میں بھی میں نے دیکھا فریج والا پانی پیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہماری تسلی نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہے، خیر میں پہلے بھی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تھا، لیکن اب میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ یار پانی میں نے ٹھنڈا نہیں پینا، تو اب میں یقین کریں گرم پانی پی کے انجوائے کرتا ہوں۔ تھوڑے عرصے میں ہی آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ نمک کے والے سے بھی عادت بنائے تو انشاءاللہ بن جائے گی عادت، اور وہ اتنا سا نمک کہ آپ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو کہتے ہیں نا اتنا سا، وہ میری وائف کی دادی ماں فوت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا بھائی نمک آپ کم کریں اماں جی، تو ان کا میں تے پتر نمک کھاندی کوئی نہ اتنا، آپ بس اے نارا ہوتے اینا جا برور لینی ہے، ٹھیک ہے، اے مولی کھانی ہوتے اینا جا پا لینی ہے۔ تو انہیں کہا اماں جی ہوں پھکے تو نہیں لینے ہوندے، نمک تو اتنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی نمک کون پھکے تو نہیں کھاتا، وہ جب نمک کسی کو منع کیا جا رہا ہے تو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ روزانہ اگر 10 چمچے کھا رہے تھے تو آپ 1 چمچ کھائیں، وہ اس کی کوانٹٹی اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو پھر بھی ان کو جب سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ اماں جی گولی بھی اینی جی ہوندی جے تو کتنا کام کر دی ہے، بندہ مار بھی سکتی ہے اور صحت یاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ چمچے بھر کے نمک کھانا ہوتا ہے، یا نہیں، وہ اتنا سا نمک ہی جو ہے نا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو باقی نمک چونکہ ویسے ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، لیکن ضرورت کے اندر استعمال کرنا یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ لوگ مرچ کو بڑا کنڈیم کرتے ہیں، بالکل زیادہ مرچ نہیں کھانی چاہیے، اور کوشش کریں کالی یا سبز مرچ استعمال کریں، لیکن تھوڑی بہت جو مرچ ہے یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، وہ ہم نے تھوڑی بہت ضرور استعمال کرنی ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ تو وہ آپ ضرور تھوڑا بہت استعمال کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔
تو مزار تو پھر شاہی کوئی نہیں رہے, عام نمک بھی نہیں تو استعمال کرنے دے رہے تھے. لوگ حضرت معاویہ کی حقیقت جان کر اور پڑھ کر بھی ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں, اور ساری بات یزید پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ سر یہ یزید پہ بھی میری وجہ سے ڈال رہے ہیں. ابھی تک تو یزید کا دفاع ہوتا تھا. یہ آپ کا کہنا ہے. آپ نے جس ایریے میں یا جس ایرا کے اندر آنکھ کھولی ہے وہاں یزید ڈسکس ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ مجرم تھا, ورنہ یزید تو رضی اللہ عنہ ہوتا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 میں اسے کیا کہا تھا کہ وہ جنتی تھا. یہ تو اب امیر شام کو بچانے کے لیے انہوں نے سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا ہے. یہ ذہن میں رکھے. جس نے خلافت کا پٹا نہیں ڈالا وہ شخص جہالت میں مر گیا. تو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے نا, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اور ہم جب یہ وہ لے کے آتے ہیں تو یہ جماعت المسلمین والے لے کے آتے ہیں اور خلیفہ وہ اپنا پیش کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں چھوڑ دو. جو واقعی خلیفہ تھا اس کی بیعت جس نے نہیں کی ہے وہ کیا ہے, یعنی مولا علی. ان کا انکار کرنے والے, اور نہ صرف انکار بلکہ ان کے خلاف تلوار اٹھانے والے, کیا وہ جہالیت کی موت مر گئے؟ کیا وہ کفر کی موت مر گئے؟ کہتے نہیں انہوں نے رہن دو. انہوں کو رہن دیے بھائی, کام پہ ہی اتوں ہیں. ٹھیک ہے, ہم پھر ان کے ماننے والے بن جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑو. نہیں, اس طرح نہیں. تو جب واقعی خلیفہ وقت ہو تو وہ جہالیت کی موت مرا. تو اس وقت خلیفہ وقت کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ماننا اس وقت ہمارے لیے ضروری ہو. ہاں جب خلافت قائم ہو اس وقت ہے. جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت ہو جائے گا انشاءاللہ, بے فکر ہیں. اگر انسان کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور وہاں غیر اسلامی دن منائے جاتے ہیں جیسا کہ انگریزوں کا ایک تہوار ہے, اور آپ سے کہا جائے کہ کمپنی کا رول ہے, تو بس کمپنی کا آپ جتنا کام ہے وہ آپ کر دیں, بس اس ایکٹیویٹی کا آپ حصہ نہ بنے. اور جو شرکیہ تہوار ہے نا ان کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے, باقی عام تہوار کے اوپر کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جہاں شرکی ایکٹیویٹی ہو جیسا کرسمس ہے, ہولی, دیوالی والے معاملات ہیں, باقی جو عام ایکٹیویٹیز ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. میرے بچے بہت ذہین ہیں, وہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس ان کی تعلیم کے لیے وسائل نہیں. کیا کریں؟ میرے شوہر مجھ پر خرچے کے حوالے سے بہت دباؤ ڈالتے ہیں اور بات بات پر ناراض ہوتے ہیں. ایسے میں صبر کرتے بہت تھک گئی ہوں, کیا کرنا چاہیے؟ میری نان بھی ہر وقت ہمارے گھر میں رہتی ہے, ان کا خرچہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے بھائی, یہ تو بہت زیادہ گھروں کا یہ والا مسئلہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کسی این جی او کے ساتھ رابطہ کریں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں, یہ جو جے ڈی سی والے ہیں ہمارے ظفر بھائی, وہ کئی لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی ساری این جی اوز ہیں جو تعلیم کا خرچہ ایٹ لیسٹ اٹھا لیتی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. باقی رہ گیا ہمارا یہ پلیٹ فارم, اس میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہاں پہ کوئی نہ کوئی میڈیکلی کسی کو انٹرٹین ہم کرتے ہیں, نہ کوئی تعلیم کے حوالے سے, یہ پاسبل نہیں ہے, ورنہ تو ہم اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیں گے. تو ہم جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں, شوکت خانم والے, عیدی والے یا الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی, ہم ان کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں آپ ان کی طرف جائیں. ہمارا اینڈ گول کیا ہے؟ ہم قرآن ٹرانسلیشن, تفسیر, عربک بیسک, احادیث, مشکات وغیرہ, بٹ ویئر آر وی گوئنگ؟ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں میرے بھائی. ہاں, اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی گن لے کے تو جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہے, کسی کا وی لاگ سن کے, ان لوگوں کے وی لاگ سن کے جو پیسے لے کے وی لاگز ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور آپ کو کہہ رہے ہیں جناب ٹکرا جاؤ نظام کے ساتھ. جو بندہ پیسہ لے کے کہ ٹکرا جاؤ نظام کے ساتھ, تو سرکار وہ اگر آپ کا لیڈر ہے تو اس کو تو پیسہ دے کے آپ کے خلاف بھی ٹکروایا جا سکتا ہے. ہم جنت سے آئے ہیں جی, جنت کی طرف جا رہے ہیں, اس کی تیاری ہے بس. باقی یہ جو گفتگو آپ کو سننے کے لیے ملتی ہے, اس پہ میرا پاکستان میں نظام خلافت یوٹیوب کے اوپر ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان میں مسلمان ہوں گے تو ان پہ نظام خلافت آ جائے گا. جس امت کی اکثریت قبروں سے مانگتی ہو ان کے اوپر کون سا نظام خلافت؟ ہاں, وہ نظام خلافت آپ ڈر جائیں کہ وہ خلافت قائم کر دیں. آپ کو زبردستی درباروں پہ پھینکیں گے وہ جا کے, آپ کی مسجدوں کو گرجے کی مانند وہ مان کے توڑ دیں گے, ہر مسجد کے ساتھ ایک مزار بنا دیں گے. ڈر جائیں کہ خلافت قائم ہو گئی, خلافت انہوں نے قائم کرنی ہے جن کی تعداد زیادہ ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کی کوئی خلافت, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جعلی خلافت قائم ہو, کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں اور قرآن و سنت کے ماننے والے وہ دین کا نظام قائم کریں.
جس طرح خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام انہوں نے بت توڑے تھے. نبی علیہ السلام نے آلموسٹ 20 سال تک کعبے میں بت برداشت کیے ہیں. 13 سال جب مکے میں آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کعبے میں تو 360 بت تھے. تو آپ نے کوئی کسی بندے کو وی لاگ تیار کروا کے لوگوں کو کیوں نہیں کہا جا کے بت توڑ دو؟ پھر مدینہ شریف میں بھی 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے. مسلمان اور نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس میں بت رکھے ہوئے تھے. اگے ٹورو صرف اس لیے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو انشاءاللہ جب یہ وقت آئے گا تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں گے, اسی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. ابھی فی الحال تو اپنی نماز روزہ سیدھا کریں نا, عقیدہ توحید ٹھیک کریں. اگر کبھی دو دوست لڑ پڑے تو دوسرا اس کی سائڈ لینے پر منافق کہہ دیا جاتا ہے. کیا اسلام میں کوئی ایسے منافق ہے؟ والدین کے سامنے بہت کوشش کرنے کے باوجود بے ادبی ہو جاتی ہے. جی ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے, تو زیادہ کوشش نہ کریں والدین کے سامنے, خاموشی اختیار کریں. اور جو میرا کل ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے فرقہ پرستوں کو, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو میں نے حکمت سکھائی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بات پہنچانی ہے. باقی یہ دوستوں کی سائڈ لینے میں ظاہر ہے یہ کچھ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے دوست کون سے مسلمان ہیں, وہ تو کلمہ گو مسلم ہے. کلمہ گو مسلم کو کیا پتا, یہاں تو کسی کے سامنے سچ بول دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ کو سچی بات کرنے کے لیے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اسے قرآن و سنت سے حوالہ دیتے ہوئے آپ کو معذرت کرنی پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہندو کو آیت پیش کرتے ہوئے ہمیں نہیں کہنا پڑتا معذرت کے ساتھ, ہم کہتے ہیں ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں نا. کسی آپ مسلمان کو کہہ سکتے ہیں میرے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کہ نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہی ہوں, مرتبے میں نہیں اسپیشی میں. وہ کہے گا ادھر آنا. ڈاکٹر طیب القادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اتنے جذباتی ہوئے ہیں, باقیوں کو تو چھوڑ دیں, اتنا پڑھا لکھا بندہ. وہ کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ تم. اگر وہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ نہیں ہے, کسی کا یہ عقیدہ ہے, تو یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. پھر وہ کس کو سنا رہے ہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, جس میں نہ سانس ہے, نہ کھانا پینا ہے, نہ ٹوائلٹ ہے, اور وہ آخرت کی جنت کی زندگی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. اور آج بھی اگر قبر رسول آپ کھودیں گے تو نبی علیہ السلام آپ کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ سارا معاملہ برزخی ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں بھی دیکھا تھا, فزیکلی نہیں آئے ہوئے تھے. وہ ایک اور دنیا ہے, وہ وکھرا جہاں ہے, وہ ہے اصل وکھرا جہاں, برزخ, ان سین بیریئر. جیسے فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو, اور فرشتوں کو یہاں ہونے کے لیے فزیکل جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مومن کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھل جاتی ہے نا, مسلم کی حدیث ہے. ذرا یہ سارے دربار کھودے نا, مجھے دکھائیں 70 ہاتھ کھلی ہوئی ہیں. نہیں ہوں گی. وہ کہیں گے نہیں اے روحانی طور پہ کھلی ہونی ہیں, آئے ہو نا دار تلے ہوں. ہاں, ایک قبر منو کاٹ دے 70 گز دائیں بائیں اگے پیچھے, ایک 70 گزی قبر تے دکھا دو گے, وہ قبر ہی خود لمبی ہے, لیکن یہ 70 ہاتھ ساری طرف کھلی ہوئی ہے, ایک قبر دس دو. اللہ کے بندو, آج بھی نہیں کھودی جا سکتی, وہ دھڑام سے گر پڑے گی جب تک آپ لنٹر نہ ڈالیں. اتنا لمبا اگر آپ کھودیں گے کسی چیز کو, یا تو ہے کہ نیچے جا کے 1 کلومیٹر جا کے اندر کوئی تہخانہ بنائے, اتنی ڈیپتھ میں آپ بنائیں گے تو زمین اپنے وزن سے ہی گر پڑے گی. بلکہ یہاں تو ہمارے تو چھوٹی موٹی قبروں میں لحد بنائی جائے اگر, وہ لحد ہی گر پڑتی ہے. وہ جو کعبے کی طرف تھوڑا سائڈ پہ کر کے نکالا جاتا ہے ایک صندوقچہ سا, اسے لحد کہتے ہیں. پھر لاش کو آگے کر کے تو یوں ٹلٹ کر کے, سنت بھی یہی ہے دفنانے کا طریقہ. یہ جو باکس والی قبریں یہ سنت نہیں ہے, جائز ہے, لیکن ہماری زمینوں میں چونکہ وہ باکس والی قبر ہی کھودنا آسان ہے, وہ لحد مشکل ہے. لحد گر پڑتی ہے تو 70 ہاتھ کون کھولے گا؟ کہتے نہیں یہ آخرت کی زندگی ہے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں بھی جو آپ ہمیں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ بھی آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ ان کو اپنے دنیاوی معاملات میں نہ دیکھ رہے ہو. تو نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. تو وہ ڈاکٹر طیب القادری صاحب کہتے ہیں مر جاؤ مردہ کہنے والوں. کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو شہید ہے اسے مردہ مت کہو.
وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. سرکار اس طرح کا مردہ کون سا مسلمان نبی علیہ السلام کو کہتا ہے؟ اچھا اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے موتا کے اندر، ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کر لی، اور جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی اسی عورت کے ساتھ شادی کر لی حضرت علی نے. اسی لیے عبداللہ ابن جعفر اور محمد بن ابی بکر یہ حضرت علی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لیکن حقیقی بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی ہے مولا علی نے. اور سیدہ زینب کا تو رشتہ بھی عبداللہ بن جعفر کو دے دیا. شہید زندہ تو بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ جس کا خامن زندہ ہو وہ عورت اگر نکاح کہیں اور کر لے، نہیں جی وہ آخرت کی زندگی ہے، آئے ہو نا داڑ تھلے ہو. تو قادری صاحب سے کو پوچھے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ، یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کا مردہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. اور اگر آپ مطلقاً انکار کر رہے ہیں موت کا تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. اور پاکستان میں ترجمہ ہوا ہوتا ہے اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں. حالانکہ وصال اور شہید بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں، قرآن نے نہیں استعمال کیے تاکہ آپ کا عقیدہ نہ کہیں خراب ہو جائے. جی وصال ہے، جی وصل ہوا ہے، پردہ فرمایا ہے. اور اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا خطبہ 4 جگہ بخاری میں، کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی ڈاکٹرن میں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو، الا یہ ہوتا ہے بی اٹینٹو. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. اب ڈاکٹر طارق قادری صاحب تو کہہ رہے ہیں محمد کوئی کہنا مر چکے تم مر جاؤ، یہ تو حضرت ابوبکر کو کہہ رہا ہے ڈاکٹر طارق قادری صاحب. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر اس بات کی دلیل میں یہی آیات پڑھی سورہ الزمر آیت نمبر 30 انکا میتون وانہم میتون، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. بخاری میں تو اتنا ہی ہے، حاکم میں تو سورۃ الانبیاء کی بھی وہ آیت پڑھی جو انبیاء کرام کی متعلقاً موت سے متعلق تھی، اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے. تو یہ لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن ہے. کیا مسجد کے لیے مولوی ہائر کرنا چاہیے فار 5 وقت جماعت؟ دیکھیں نماز کی پیمنٹ تو نہیں ہوگی، ہاں مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ہائر کریں، بچوں کو قرآن پڑھائے، مسجد کی دیکھ بھال کرے اور ساتھ نماز بھی پڑھا دے تو ٹھیک ہے. ظاہر اب آلٹرنیٹو میں تو کبھی اس کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ لے، لیکن جو مترکن دین کے لیے وقف ہوا ہوا ہے اس کا خرچہ پھر بیت المال سے ہی جانا چاہیے. ایون جو حضرت عمر نے فوجی بھرتی کیے تھے، پہلے تو ہر بندہ ہی جہاد کرتا تھا، جب کوفے میں فوجی چھاونی بنائی حضرت عمر نے اس کے بعد فوج کی تنخواہیں لگی ہوئی تھی باقاعدہ. اب ان کو اب یہ کہیں گے پیسے لے کے جو ہے وہ جہاد کر رہے نہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے دین کے لیے، تو جو مکمل طور پہ وقف ہوئے ہیں ان کو تو آپ خرچہ اٹھائے. وہ نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ دین کے لیے وقف ہونے کا ہے. یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. وہ پھر اپنی ٹوٹل لائف وقف کریں گے. اور اگر پیرلل میں انہوں نے کوئی دکان کھولی ہے، کاروبار کر رہے ہیں، پھر ایک پیسہ بھی ان کو نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. آفیسز کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کوئی امام مسجد تو نہیں برکت کے لیے رکھے ہوتے ہیں، لڑکے خود ہی پڑھاتے ہیں ہاسٹل میں نمازیں، تو ایسا مسئلہ تو کوئی نہیں ہوتا. واضح حدیث ہے سنن نسائی میں، امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی کہ کسی ایسے شخص کو اپنا مؤذن نہ رکھو جو اذان دینے کی اجرت لے، یعنی اذان کی بھی اجرت نہیں لے سکتے. نماز تو چیز ہی بہت بڑی.
آپ کے جو بیانات ہیں ان بیانات کے عنوانات کی فہرست بھی گروپ میں شیئر کروائیں تاکہ اس موضوع پر بیان تلاش کرنا. گروپ میں شیئر کرانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کی وجہ ہے کہ اس وقت 50,000 سے زیادہ میری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں. یہ تو پوری کتاب لکھنی پڑے گی. ایک پیج کے اوپر اگر آپ 10 ریفرنس بھی لکھیں تو کتنے صفحوں کی کتاب بن جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. اور پھر وہ تلاش کہاں سے کریں گے؟ آپ پوری کتاب پڑھیں گے؟ نہیں. سرکار یوٹیوب حافظہ اللہ نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. آپ رومن میں ٹائپ کریں, ایک ویڈیو نہیں اس ٹاپک پہ, سینکڑوں ویڈیوز میری کھل جائیں گی. تو اس لیے اس لسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمر سیریز گروپ میں چلوائیں قسط اور واٹس ایپ گروپوں میں. وہ چلا رہے ہوتے ہیں جی, باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں میرے تو مجھے تو نہیں پتا کون کون گروپ چلا رہا ہوتا ہے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ انہی گروپس میں خود ان کو کہہ دیں, وہ انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے. ہماری ثقافت میں شکار کرنا ہے, اس پر کیا جانے والا خرچ کیا مناسب ہے؟ ہاں آپ شکار کریں لیکن اس کے بعد اس کے کھانے کی نیت کریں نا. یہ تو نہیں کہ شکار کر کے چھوڑ دیں, یہ تو غلط ہے. اس طرح کا شکار تو ٹھیک ہے, خرچ کریں, ضرور کریں. شکار کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ کسی مقصد کے لیے ہو. خالی جانور تو نہیں مار رہے آپ نے کہ جہاں نظر آ رہے ہیں آپ نے کوئی مرغا بھی مار دی ہے. ہاں اس طرح نہیں ہے. اس کو کھانے پینے کے لیے کریں تو ٹھیک ہے. وہ تو قرآن میں سورہ مائدہ میں ذکر ہے شکار کرنے کا. اور سمندر کا شکار تو وہ ہے جو احرام کی حالت میں بھی جائز ہے. ویسے تو جو شکار ہے خشکی کا وہ محرم نہیں کر سکتا. آج کل تو یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی نا, کیونکہ آج کل پیدل تو نہیں لوگ حج پہ جاتے. اس زمانے میں تو دیکھیں 3-3 4-4 مہینے لوگ سفر کرتے تھے. اور اگر آپ کو تقریباً اس وقت بھی جو سب کانٹیننٹ کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے, اور یلملم 96 کلومیٹر پہلے آتا ہے مکہ سے. وہاں سے مکہ پہنچنے کے لیے 2 دن اور 1 رات کا سفر ہے. تو احرام کی حالت میں اب ہرن بھی آ جاتے تھے اور چیزیں بھی. ظاہر ہے وہ ساتھ کتنا سامان آپ لے کے جائیں گے. لوگ شکار کر کے کھاتے تھے تو محرم کو منع کر دیا گیا. اب سمندر میں تو ظاہر ہے کہ 3-3 4-4 ہفتے آپ کو جہاز میں رہنا پڑتا ہے. تو وہاں تو آپ اگر سمندری شکار نہیں کریں گے تو کیسا کھانے پینے کو سٹور کریں گے؟ اس زمانے میں تو برف تو نہیں ہوتی تھی. تو سمندری شکار کی اجازت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی. لیکن زمین کا شکار اس کا تو آپ کا زمین پہ جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کے پاس الٹرنیٹو موجود ہے. کوئی سبزی کھا سکتے ہیں, کوئی اور معاملات کر سکتے ہیں. تو شکار تو کیا جا سکتا ہے. ایون کتا رکھا جا سکتا ہے شکار کرنے کے لیے. قرآن میں ہے سورہ مائدہ میں کہ آپ کتا شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں. اتنی اس کی اجازت ہے. اگر 2 میاں بیوی کماتے ہوں اور بغیر رسید اور ریکارڈ کے زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی اولاد بھی نہیں, موت آنے کی صورت میں شرع کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک ہی موت کی صورت میں شرعن تقسیم کیا ہوگی؟ شرعن وہی تقسیم ہوگی جی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ظاہر اب خرچہ جو ہو گیا اس کی تو تقسیم نہیں ہونی نا, جو اب پیچھے ایسٹس ہیں نا ان کی ہوگی نا. تو وہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے گا وہ ایسٹس کس کے نام کے اوپر ہے, قانوناً کس کے نام کے اوپر ہے. تو وہ وراثت کے قوانین آئے میں اس طرح کے جو کیس ہوں گے اس میں تو آدھی دولت جو ہے نا وہ خاوند کو مل جائے گی, اور خاوند کے مرنے کے اوپر 1/4 بیوی کو ملے گی. باقی وہ خاوند کے جو قریبی بہن بھائی ہیں, اور اگر وہ نہ ہو تو مرد رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی. وراثت کی پوری تفصیلات سورہ النساء کے 2 رکوع میں آئی ہیں, اور اس پہ پورا تفصیلی لیکچر میں نے ریکارڈ کروا دیا. which is the most authentic for understanding Islam. کیا چیز اتھینٹک؟ یعنی تفسیر پوچھ رہے ہیں, کیا چیز, کون سی چیز اتھینٹک؟ یہ جس کا بھی سوال ہے انگلش میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی, کیا آپ تفسیر قرآن کی پوچھ رہے ہیں؟ کس چیز پر موسٹ ریلائی کرتی ہے, کتابوں سے, علماء سے, نہیں کتابوں سے. سینا ابھی میں نے اتنی ویڈیو رونا رو رہے ہیں. ہمارے دعوت کا ایک ہی رونا ہے کہ کتابیں. بھائی سینہ بسینہ کیا ہوتا ہے؟ سینہ بسینہ تو فراڈ ہوتا ہے. سینہ بسینہ تو ملاوٹ ہوتی ہے. جو چیز آپ بک سے نہ ثابت کر سکے وہ کون سی چیز ہے؟ سینہ بسینہ یہ ہے کہ بریلویوں کے سینے کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں, دیوبندیوں کے سینے کہتے ہیں بریلوی مشرک ہے. سینہ بسینہ تو یہ ہے, ٹوٹل اوقات سینہ بسینہ کی یہ ہے. ٹھیک ہے.
اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی، مجلس نمبر 100، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. اس میں نے 50 ایگزامپلز دی ہیں بڑی بڑی اسپیسیفکلی عقیدے سے متعلق، اور اس کی کرالوجیز دیکھیں تو سینکڑوں ایگزامپلز بنتی ہیں کہ اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے. اور آپ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ کتابوں کے دین کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ صرف ہم ہی اس دین کو فالو کر رہے ہیں. نہیں، پہلے 300 سال تک معاملات کافی بہتر تھے، پھر گریجولی ہوا ہے. اور آج بھی ہم نے کہیں یہ کلیم نہیں کیا کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں باقی سارے گمراہ ہیں. نہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم نے بریلویوں والا لیا ہوا ہے جو حق پہ مبنی ہے، کچھ حصہ دیوبند کا حق پہ مبنی ہے، کچھ اہل حدیث کا حق پہ مبنی ہے، کچھ شیعہ کا حق پہ مبنی ہے. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کوئی نیا دین لانچ کیا. میں نے چیلنج کیا ہے کہ میرا ایک عقیدہ، میرا ایک نظریہ ایسا جو اس وقت جتنے اسٹیبلش فرقے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو. چیلنج ہے. رفع الاجدین پہ اگر میں زور دیتا ہوں تو کیا اہل حدیث رفع الاجدین پہ زور نہیں دیتے؟ تو میرا تو کوئی تفرد نہیں ہے. اگر گستاخانہ عبارتوں پہ کفر کے فتوے کی بات ہوتی ہے تو کیا صرف میں گستاخانہ عبارتوں کو کفریہ کہہ رہا ہوں یا بریلوی بھی کہہ رہے ہیں؟ اگر چشتی رسول اللہ کو میں غلط کہتا ہوں تو کیا صرف میں کہہ رہا ہوں یا دیوبندی بھی کہتے ہیں؟ اگر اشرف رسول اللہ کو میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیا صرف میں کہتا ہوں یا بریلوی بھی کہتے ہیں؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میرا سٹانس ہے کیا صرف میرا ہے یا شیعہ کا بھی ہے؟ شیعہ تو بہت غلوب کر جاتے ہیں. میرا ایک نظریہ عقیدہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے کسی فرقے میں نہ پایا جاتا ہو. پھر یہ کہنا کہ وہ نیا نظریہ میں نے لانچ کیا ہے تو غلط ہے. ایک تو لے کے آؤ نا کہ انجینئر صاحب سے پہلے کوئی پگڑی نہیں باندھتا تھا، انہوں نے آگے پگڑی اسلام میں داخل کر دی ہے. تو کیا الیاس قادری صاحب ان کی پوری جماعت نہیں پگڑی باندھتی اور اسی طرح کٹ والی پہنتی ہے؟ کیا تبلیغ جماعت والے پگڑی نہیں باندھتے؟ کوئی ایک عقیدہ نظریہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک فرقہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے سارے نظریے میں صحیح مانتا ہوں. وہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم وہ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نہ لے. نہیں جی وہ قرآن میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. جی 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 اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے جی وہ تو گستاخ سی ہے جی. اچھا پھر احمد بریلوی صاحب، انہوں نے جی وہ تو شرک کی بنیاد رکھی ہے نا جی. مخالف کی میں بات کر رہا ہوں. اوے تم اپنے بابوں پہ متفق نہیں ہو تو ان بابوں کا مجھے کیوں پابند کر رہے ہو؟ ایک عام بریلوی جو بندیوں کے بزرگوں کو جاہل نہیں کافر کہتا ہے، کڈا وڈا فقیہ ہے عام بریلوی، چک کے پرے ماردا بابے نو، اپنے بابوں کے تلوے چاٹ رہا ہے، دوسروں کے بابے اٹھا کے پرے پھینک رہا ہے، اور جن کے بابے پرے پھینک رہا ہے وہ ان کے بابوں کو پرے پھینکتے ہیں. تو جناب بابوں کو تو آپ خود بے احترامی کیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ ساری بے احترامی ایک جگہ جمع ہو گئی ہے ہماری شکل میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. 99 قتل تو تسی بھی کیتے ہیں. یعنی بریلویوں نے جب اپنے سوا سارے فرقوں کو جہنمی کہہ دیا 73 فرقوں میں سے، تو 72 کا قتل تو انہوں نے بھی کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. اجماع امت کا آپ نے لکھا جی اجماع حجت ہے. اجماع کا مطلب اجماع بریلویہ، اجماع حنفیہ، اجماع اہل حدیثیہ نہیں ہے. پوری امت ایک بات کرتی ہو، پوری امت ایک بات کرتی ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے، اجماع ہے. پوری امت یہ بات کرتی ہے کہ فرض نماز کی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، اجماع ہے. لیکن مجھے بتائیں پوری امت کیا یہ بات کہتی ہے کہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے؟ تو کوئی اجماع نہیں ہے. ہاں اگر کسی گاؤں میں صرف بریلویوں کی مسجدیں ہیں تو اس گاؤں میں تو اجماع ہوا ہے. لیکن جو نبی الاسلام اجماع کی بات کر رہے ہیں نا مستدرک الحاکم میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی جو چیز پوری امت ایکسپٹ کرے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے اندر گمراہیاں نہیں آئیں گی. گمراہیاں آئی ہیں تو تبھی حضور کہہ رہے ہیں نا 72 جہنم میں جائیں گے. پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی امت کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں رکھتی ہوگی کہ جو گمراہی پر مبنی ہو اور پوری امت کا وہ عقیدہ ہو. کوئی ایک عقیدہ نہیں ہوگا.
کہیں نہ کہیں مخالفت آ جائے گی، اور مخالفت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے پہ اجماع نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں ہے کہ آپ کے خلاف تو سارے فرقوں کا اجماع ہے. نہیں، میرے خلاف کوئی اجماع نہیں سرکار، میری جتنی تائید تو کسی فرقے نے کی نہیں ہے. آپ بریلویوں سے جا کے پوچھیں، جو میں نے یزید کا رگڑا لگایا اور دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کا رگڑا لگایا، کیا انجینئر صاحب یہ بکواس کر رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں، بالکل صحیح کہتا ہے. کہیں گے کہ نہیں؟ ہاں. آپ دیوبندیوں سے جا کے پوچھیں کہ انجینئر صاحب نے جو بریلویوں کے بزرگوں کی قبر پرستی کو جو ہائی لائٹ کیا، چشتی رسول اللہ کا رد کیا، اعلی حضرت کے طوفانی فتووں کا پوسٹ مارٹم کیا، بڑا غلط کام کیا. نہیں کہتے نہیں ہے بندہ غلط ہے، لیکن اے گل تو ٹھیک ہے، گل سچائی نہیں کرنی چاہیے جی، اے گل ہوتی صحیح ہے کہن گے نا. ہاں. آپ اہل حدیثوں سے جا کے کہیں گے وہ جو انجینئر گمراہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، دیکھو نا کتنا بڑا گمراہ ہے، ہر ویڈیو میں کہتا ہے نماز رفع الیدین سے پڑھنی چاہیے، تو رفع الیدین تو وہ منسوخ ہو چکا ہے. تو اہل حدیث کیا کہیں گے؟ نہیں جی اس لاکھ اختلاف جی، پر اے گل ہوتی صحیح جی، آپس دی گل ہے. تو سرکار میرے سے تو سارے متفق ہیں، آپ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں، ہاں ہم آدھا بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہمارے ہر نظریے سے کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو کسی کے گلے میں ہار چلا جاتا ہے. ہاں. جب ہم المحنت کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو بریلوی ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، ان کے گلے میں ہار جاتا ہے، اور المحنت یعنی دیوبندیوں کی دم پہ پاؤں آتا ہے یا مفادات پہ زد پڑتی ہے. اور جب ہم اعلی حضرت کے ملفوظات فتاوی رضویہ کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو دیوبندیوں کے گلے میں ہار جاتا ہے اور بریلویوں کی دم پہ پاؤں. تو مندسوں میں کیا کرا؟ تو یہ کہنا کہ آپ کے خلاف سب متفق ہے، نہیں سر، میرے حق میں سارے متفق ہیں. اس سے بڑی بات اتحاد امت آپ نے آج تک ایسا دیکھا ہے کہ سارے فرقوں کی عوام جو ہے وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ سے مراد ہے کہ ہم تو خود اس صف میں کھڑے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. ہمارے ساتھ کیا اٹیچ ہونا ہے، ہم تو خود فالور ہیں. تو یہ آپ نے اتفاق دیکھا ہے کیسا بڑا اتفاق ہے کہ پبلک آ رہی ہے، تو لہذا اجماع امت ہے، اجماع مولویہ نہیں ہے. ہاں، امت کدھر جا رہی ہے؟ امت کا حال یہ ہے کہ ایک بریلویوں کا بہت بڑا مفتی اپنے کٹر فالور کو دسدا ہے کہ بھائی اے جڑا بندہ ہے نا یہ قادیانی ہے، یہ کو بچ کے رہنا ہے. اور وہ بریلوی گھر جا کے یوٹیوب کھولتا ہے، آگے سے قادیانیوں کا کفر تو نکلتا ہی نکلتا ہے، چشتی رسول اللہ بھی نکل آتا ہے، تو او آ کے واپس اسی مفتی سے گاٹا فٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماما، بلکہ مامو پارٹی تو فراڈیاز ہے، انجینئر ٹھیک ہے. تو اجماع امت کس پہ ہوا؟ امت کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ ہمارے ساتھ. دیوبندیوں کے کیس میں بھی آپ یہی دیکھ لیں، اہل حدیث کے کیس میں بھی دیکھ لیں. مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ میرے سوا کون سا ایسا اسلامک سپیکر ہے کہ جس کے خلاف تمام علماء بڑے بڑے جو ہیں فرقوں کے انہوں نے کلپ بنائے ہوئے ہوں سوائے میرے؟ بلکہ آج کے دور میں دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنانا ہے. میں نے انشاءاللہ اس کا راز ضرور کرنا ہے. میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں. اسلام کی خدمت کیا؟ آپ ذرا یوٹیوب پہ بتائیں، مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں، میری تو ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہیں، حیات النبی، حاضر و ناظر، گستاخانہ عبارات، رفع الیدین، نماز کا پریکٹیکل، سینکڑوں ٹاپکس پہ میری ویڈیوز ہیں. ذرا مجھے اور ذرا کوئی ایک مرد مجاہد دکھائے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جس نے اسلام کے سارے ان ٹاپکس پہ بات کی ہو. قرآن کی دوسری دفعہ تفسیر میری ریکارڈ ہو رہی ہے، 344 لیکچرز میں قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کی ہے. تو مجھے بتائیں، سارے ٹاپکس میں میں ہی بول رہا ہوں، تو یہ دوسرے لوگ جو آپ سے تنخواہیں اور چندے لے رہے ہیں، یہ کر رہے کیا ہے؟ یہ کر رہے ہیں کہ جی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. چلو ٹھیک ہے، بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں میں ڈسکس ہوں. سرکار ایک کلپ بناؤ،
2 बनाओ, 3 बनाओ, सैकड़ों क्लिप्स बनाए हुए हैं, कोई और टॉपिक भी छेड़ लें यार, नहीं। और बाज का तो काम यह है कि मेरी एक वीडियो अपलोड होती है, उसको रिपटल करने के लिए एक वीडियो आ जाती है। सरकार मैं तो हालाते हाजरा पे बोल रहा हूं, मैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बोल रहा हूं, ठीक है। और दुरूद शरीफ के ऊपर मेरी 5 घंटे की मजलिस है। दुनिया में आप हजारों किताबें दुरूद शरीफ पे पढ़ लें, मरे हुओं की, जिंदों की, और मेरी एक मजलिस देख लें, उससे ज्यादा नॉलेज आपको उस एक मजलिस में मिल जाएगा। तो आपके बुजुर्ग कर रहे क्या है? किस बुजुर्ग ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है सुबह शाम के सुन्नत अज़कार? तारिक जमीर साहब की कोई वीडियो दिखा दो मुझे, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो दिखा दो, सुबह शाम के सुन्नत अज़कार, मेरी वीडियोस खुलेंगी। फर्ज नमाज के बाद 17 सुन्नत अज़कार, किसी आलम दीन की कोई वीडियो। जो मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं उनको कोई यार ये तुम्हारा काम नहीं था कि उम्मत को बताओ कि नबी इस्लाम फर्ज के बाद क्या पढ़ते थे? 17 अज़कार, मैंने ग्रीन कार्ड भी लिखा, वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई। अब ये बातें मैं इसलिए ज्यादा बबांगे दोहल करना शुरू हूं ताकि आपका दिमाग खोलूं कि ये जो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कहीं वहम है ना कि ये लोग भी दीन का काम कर रहे हैं। हमें लोग मशवरा दे रहे होते हैं कि जनाब उलमा भी दीन का काम कर रहे हैं, आप जरा इनके साथ कोऑपरेट करें। क्या दीन का काम कर रहे हैं? नजर दिखाओ ना, मनो टॉपिक्स बताए ना। मैं आपको इस्लाम के बुनियादी 100 टॉपिक्स लिख देता हूं, 100 उलमा नहीं मांग रहा, एक बंदा प्लेनेट अर्थ पे जो वो सारे बुनियादी मसाइल को डिस्कस करता हो वीडियोस के अंदर। चलो वीडियोस में नहीं किया होगा, किताबों में दिखा दो, कोई नहीं। केड़ी खिदमत है जनाब। जदों आए सन इत्थे एक कमरे का मदरसा होंदा सी जी, देखो फिर अल्लाह ने कैसा करम किया है। आज मुफ्ती साहब थले 10 गड्डियां ने। करम तो होना सी कि मुफ्ती कोल भी एक गड्डी आ जाती। ए मुफ्ती साहब तनख्वाह कितनी है? 20,000। ये केड़ी गड्डी है जी 20,000? 20,000 डॉलर नहीं सरकार, 20,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो पता चलेगा वो कुछ अरसे बाद उन्होंने कमेटी में लड़ाई करवा के ना, ये मौलवी जिधर भी जो बड़े जाते हैं ना दैंतर किस्म के, ये इस्लामाबाद में तो ये तरीका वारदात है, कमेटी की आपस में लड़ाई करवाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि एंड में मुफ्ती साहब फैसला सुनाते हैं कि भाई आप छोड़ें, ये चंदे को मैं खुद देखूंगा। अच्छा अब भी करो। उस बाद अल्लाह का फजल, पहले कमेटी में फूट डलवाते हैं। मैं एना जैसा ना मदरसे जाना शुरू हुआ, मुझे पता है किस तरह काम पाते हैं। ये इन्हों का तरीका वारदात होता है, दीन की खिदमत पैसे लेके। और फिर आपको वाकया सुनाएंगे कि जी वो फलां आलिम के पास हम बैठे थे, एक बंदा जी 5 लाख का चेक लैके आया, उन्हें जनाब चुक के परे सुटिया, उन्हें कहा मैं नहीं लेंदा। ओ भाई उन्हें इस बार सुटिया कि 50 लाख का लिया। हाँ वो फेंकते हैं ना तो वो धाग बिठाते हैं, जब धाग बिठाते हैं तो अगली दफा वो अकाउंट नंबर पूछ के 50 लाख ट्रांसफर करता है कि जी ये तो बुरा, इसको तो पैसे से आई कोई नहीं है। पैसे से नहीं है तो ये कहां से खर्चा चला रहा है? इसने घर में कोई सोने का दरख्त लगाया हुआ है? कराची में माशाल्लाह जितना चैरिटी पे काम हो रहा है ना, मुझे तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है। कराची में आपको जो मदरसे हैं, एक एक बंदे ने एक एक मदरसे का पूरा खर्चा उठाया हुआ है। इतने इतने कारोबारी लोग हैं जो दीन को इतना देते हैं। अच्छा वो मदरसे का खर्चा एक बंदा उठा रहा है, उसके बावजूद उस मदरसे में आप चंदा जाए तो चंदा लेते भी हैं, वो फालतू होता है। तभी तो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं मेरे भाई। फिर तनख्वाहें क्यों तुम 15-20 हजार बता के तो भीख मांगते हो? बताओ कि हमारी तनख्वाह डिक्लेयर्ड 20,000 है और अनडिक्लेयर्ड लाखों में है, जो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जय मनो ना, बातें करते हैं हमें जो अपनी जेब से खिलाता है, और तुमने कोई दुनिया की जेब छोड़ी नहीं जो खाली ना करवाई हो। और एंड रिजल्ट ये निकाला है कि खुद भी तोते बन के निकले थे, अब रट रटा के तोते बना के निकाल रहे हो। ना कुरान ना हदीस का उन्हें पता, अगर पता है तो ये पता है कि हमारे फिरके के खिलाफ अगर कोई आयत या हदीस पेश करेगा तो उन्हें आगे से ये जवाब देना है। टोटल दीन है होना चाहिए, एब्सोल्युटली कोई नहीं। तुसी कहो कि भी वो डायरेक्ट कुरान हदीस से अमल शुरू करते हैं, ये छड़ दो। तो मैंने मजलिस 50 अपना इंटरव्यू और मजलिस 100 किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा रिकॉर्ड करवा दिए। दुनियादारी या दीनदारी अगर दोनों हैं तो कितनी % होनी चाहिए?
اسلام میں دنیا داری تو ہے ہی نہیں ہے جی, 100% دینداری ہے. جس کو آپ دنیا داری کہہ رہے ہیں وہ دنیا داری ہے ہی نہیں. دنیا داری سے مراد اگر آپ اپنا کاروبار لے رہے ہیں تو یہ کہاں سے دنیا داری ہے میرے بھائی؟ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسندیدہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے, بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. اور داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی. چند ٹکوں کے بس, یعنی یہ آج تک میں محاورتاً بات کر رہا ہوں, چند دراہم کے اگینسٹ میں نے بھی اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے, جسے آپ ترخان کہتے ہیں. یہ بڑے عیب کے طور ہے ترخان نے, یعنی لکڑی کا وہ کام کیا کرتے تھے. تو یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے, تعلیم حاصل کرنا. یہ کوئی دنیا داری نہیں, بس صرف ایک چیز ہے. اصل مسئلہ ہے کہ دین بھی دنیا داری ہے. اگر آپ دین کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور دنیا داری جسے آپ سمجھتے ہیں اگر اس سے آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹیز دی ہوئی پوری کر رہے ہیں, تو وہ بھی دینداری ہے. صحیح مسلم حدیث ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے. ایک مرد کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ ایک خامند کا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, یعنی نیکی کا کام. یہ پنجابی والا صدقہ نہیں. صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہوگی, ویسے تو ہمیں تو باقی بھی نہیں ہضم ہوتی. کہ کوئی سوچے کہ جی میاں بیوی کو کھلانا, خامند کا اپنے بچوں کو, یہ کہاں سے نیکی ہو گیا؟ تو دنیا داری ہے. تو صحابہ نے کہا کہ میاں بیوی کا تعلق بھی, آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق وہ مرد کسی ایسی عورت سے پورا کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے, یا کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو حلال نہیں ہے, تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس میں ثواب بھی ملے گا. سرکار اگر یہ بات ہے نا تو باقی چیزیں تو شاید کوئی نہیں. یعنی دنیا کا ہر کام جو آپ کو گناہ سے دور لے جائے وہ نیکی ہے, کوئی بھی وہ کام ہے. ایون اگر آپ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے نیشنل جغرافی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, اور اس کی وجہ سے آپ بے حیائی سے بچے ہوئے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھنا بھی عبادت ہے, جس میں آپ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہیں, کریچرز کی کریشن کو دیکھ رہے ہیں. کریٹر نے یہ ساری جو کریشن کی ہے, تو یہ آپ کی نیت ہے. آپ نے بس یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام, بس اس میں بچنا ہے. اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو کیا آپ دربار اور خانقاہیں ختم کر دیتے؟ نہیں, کبھی بھی نہ ختم کرتا. میں وہی کرتا جو نبی اسلام نے کیا. میں بریلویوں کی تطہیر کرتا, اور بریلوی خود کہتے ہیں کہ مزارات بنانا غلط ہے, مسلم کی حدیث ہے, اور اس پہ وہ عمل کرتے ہیں. میں کبھی بھی نہ ختم کرواتا, نہ یہ ضرورت ہے ختم کروانے کی. نبی اسلام نے نہیں یہ کام کیا. آپ نے تو بت نہیں خانہ کعبے سے نکالے جب تک کہ انقلاب آ نہیں گیا. ہاں, انقلاب آنے کے بعد ہوتا ہے. حضور تو اتنی احتیاط کر رہے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جھالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو بھی کعبے میں داخل کر دیتا, ابراہیمی بنیادوں پہ. آپ نے تو وہ نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر. تو یہ جذباتی ڈاکٹرن ہے کہ مزار تعمیر آپ اڑا دیں گے تو وہ پھر دوبارہ تعمیر کر لیں گے. مزار اس وقت ٹوٹیں گے جب مزاروں کے ماننے والوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مسلم کی حدیث کے قبروں پہ مت عمارتیں بناؤ. ہم نے اس حدیث کو مسلم شریف میں رہنے نہیں دینا, باہر نکال کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور جب تک وہ نہیں مانتے, حکومت کا کام نہیں ہے کہ یہ کام کرے, جب تک لوگوں کی تطہیر نہیں ہوتی. آپ کے ویکیپیڈیا پیج پر ڈینومینیشن اہل سنت, جبکہ ڈاکٹر صاحب کے ویکیپیڈیا پیج پر ڈینومینیشن جسٹ اسلام لکھا ہوا ہے. یار ویکیپیڈیا کا پیج میں نے نہیں بنایا ہوا. اگر میں نے بنایا ہوتا تو میں بھی یقیناً اس چیز کو لکھتا. مجھے نہیں پتا کہ اہل سنت لکھا ہے یا اہل سنت پاک.com لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ اہل سنت سے مراد اس بڑی فکر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم جو دو بڑی دراڑیں ہیں شیعہ اور سنی, اس میں ہم سنیت کی فکر کے اوپر ہیں. سنیت فرقہ نہیں, یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث والا معاملہ نہیں, سنیت کی فکر. ابھی جو مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں جن پہ پچھلے دنوں دیوبندیوں نے حملہ بھی کیا, اور شکر الحمدللہ ان کی جان بخشی ہو گئی, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے علماء لوگ کی. تو انہوں نے میرا ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے مجھ سے. انہوں نے 2 گھنٹے کی
ویڈیو ایک ریکارڈ ہوئی ہے، ان کے آفیشیل پیج پہ اپلوڈ ہے، کچھ عرصے میں شاید ہم بھی اپلوڈ کر دیں. اس میں نے اس کو پورا بریف کیا ہے. ظاہر ہے کہ اہل سنت کا منہج جو ہے کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اس کے بعد اجتہاد والا معاملہ، اور اس میں جو اہل سنت منہج کی کتابیں ہیں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ظاہر ہے یہاں قرآن تو کامن کتاب ہے سنی اور شیعہ کی، باقی تو یہاں اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بولتے ہیں تو اس سے مراد اسٹیبلش فرقے. اس کانٹیکسٹ میں میں سنیت کو فرقہ نہیں مانتا ہوں. اہل سنت کی فکر کو میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کی فکر مانتا ہوں. اس کو آپ سنی کہہ لیں، آپ اس کو بے شک شیعہ کہہ لیں. حضرت علی کے جو ساتھی تھے شیعان علی کہلائے، تو کیا ہم ان کو کوئی وہابی کہہ دیتے ہیں یا انہیں ہم جو ہے رافضی کہہ دیتے ہیں؟ نہیں، تو فکر کی بات ہے. باقی میرا وہ انٹرویو دیکھے اس میں نے کھول کے، جماعت المسلمین والے اپنے علاوہ سب کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خارجی ہیں. خارجیوں کی نشانی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے قیامت تک خوارج نکلیں گے، ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرے گا. انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے. جس طرح خوارج نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا تھا، اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. باقی جماعت المسلمین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی. تمام عبادات بالخصوص نماز میزان عمل میں تولی جائیں گی یا کاؤنٹ کی جائیں گی؟ کاؤنٹ نہیں ہوگی، تولی جائیں گی. قرآن و سنت میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ نیکیاں تولنے کے بارے میں، گننے کے بارے میں نہیں. وہ گننا تو ہمارے سینس میں ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ آپ کی 10 نیکیاں میری 1,00,000 نیکیوں میں بھاری ہو. میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک بندہ جس کے اپنے تیل کے کنویں ہوں اور وہ مکہ شریف سے واکنگ ڈسٹینس پہ رہتا ہو اور ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے خانہ کعبہ میں 5 نمازیں جماعت سے پڑھے اور کہ جی مجھے ہر نماز کا 1,00,000 گنا ثواب مل رہا ہے، اور ایک غریب جو پاکستان کی جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کا کام کرتا ہے اور بیچارہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا، اذان کی آواز سن کے وہی اپنا پٹکا کھول کے وہاں بچھاتا ہے قبلہ رخ، اور وہیں کہیں ٹوٹی سے وضو کر کے 4 فرض پڑھ لیتا ہے بغیر جماعت کے. ہو سکتا ہے اس کے 4 فرض اس کی پوری زندگی کی نمازوں پہ بھاری ہوں. ہاں، نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. یہ اللہ کا کام ہے. اگر دنیا کی زندگی مکڑی اور مچھر کے پر کے برابر تو انبیاء کرام اولاد نرینہ کے لیے دعا کیوں کرتے تھے یا ایک سے زیادہ ازواج کیوں کرتے تھے؟ نہیں، دنیا کی زندگی کو جو کہا گیا نا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی آپ نے اپنی ختم کر لینی ہے. یہ آپ کو حدیث نظر آئی ہے بخاری مسلم کی، تو وہ مسلم کی وہ حدیث نہیں نظر آئی ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. آپ اپنی بیویاں قتل کر رہے ہیں اور کئی بیویاں اپنے خامدوں کو قتل کر کے کوکر میں پکا کے کھا لیتی ہیں. تو اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا. اسلام آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اس کے مقابلے پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ختم کر دینا ہے آپ نے. یعنی اگر میں یہ کلیم کروں کہ فرض نماز کے مقابلے پر 100 دفعہ کوئی ذکر کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوگی کہ بعض لوگ صرف تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، نماز کو نہیں پڑھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسبیح پڑھنے کی اہمیت کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے. تو آخرت کے ساتھ اسے کمپیئر کیا گیا ہے. باقی دنیا میں تو ظاہر ہے اسی دنیا میں آپ نے رہنا ہے میرے بھائی. سمندر کے اوپر ہی کشتی چلتی ہے، سمندر کے بغیر، پانی کے بغیر کشتی چل سکتی ہے؟ لیکن اسلام بس یہ کہتا ہے کہ وہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو. برتنے کی جگہ دنیا کو آپ استعمال کے طور پر رکھیں، اپنے اوپر سوار نہ کریں. یہ بیلنس ہے. جب آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ آگ بگولا کیوں ہوتے ہیں؟ بس وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا نظریہ ہوگا جس سے کسی کی دھم پہ پاؤں آئے گا اور کسی کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے گی اور کسی کے گلے میں ہار چلا جائے گا. کیوں؟ تو انہیں سے پوچھا جا سکتا ہے. میں تو نہیں بتا سکتا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے بیچاروں کو اپنے فرقے کی محبت کی وجہ سے وہ چیزیں اچھی نہ لگتی ہوں، ان کی ایفیلیشن کہیں اور ہو، یا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہوں اور اس حدیث کا شکار ہو جائیں جو المستدرک للحاکم میں ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے، لیکن اس حال میں اس کو موت آئے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس میں ہو
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں ہی جائے گا. تو ہو سکتا ہے وہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہو, لیکن یہ میں آخرت کا فیصلہ نہیں کرتا, صرف اسے ڈراؤں گا کہ اگر تیرے دل میں کوئی ایسی تکلیف آتی ہے تو فکر کر کہیں تو اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہا, یا وہ مسلم کی حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, کہیں تیرے اندر منافقت تو نہیں آ چکی ہوئی, تو وہ خود فیصلہ کرے. میرا آپ سے سوال ہے کہ قادیانی کیسے بہتر ہے یہودیوں سے؟ یہ تو واجب القتل ہے. اگر واجب القتل ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, خادم رضوی صاحب نے کتنے قادیانی قتل کیے ہیں بتائیں کوئی, یا ان کا بیٹا, یا طریق لبیک, وہ ساری اللہ کے بندوں کہانی ہے, پریکٹیکل ان کو بھی پتہ ہے معاملات اور ہیں. اب رہ گیا یہودیوں سے بہتر ہے, یہ تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے ہاں کہ دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی کو کس کے ساتھ ذکر کیا؟ دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ کے ساتھ. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلیٰ حضرت کے نزدیک ان کے فرقے کے سوا جتنے فرقے ہیں یہود و نصارہ ان سے بہتر ہے. تو سرکار یہ تو چیز ہی پیچھے رہ گئی, تجھے اپنی فکر کرو. تو اعلیٰ حضرت نے کڈیا ہوا ہے, قادیانی نو چھڈ دو. ہاں انجینئر صاحب, کیا پیری فقیری ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ ہاں ظاہر ہے, جن کی روٹی روزی اس سے چل رہی ہے ان کا کیسے گزارا چلے گا؟ بالکل بہت ضروری ہے. جب تک یہ رامسور نہیں کھائیں گے تو کیسے ان کے معاملات چلیں گے؟ سرکار میں نے نام لیے بغیر پھر ایک پرسنل ہو جائے گا, حد کے عزت کا نوٹس ہی نہ آ جائے عدالت کی طرف سے. میں نے ایسے پیر دیکھے ہیں جن کو نماز بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی, اندر تو پتہ نہیں کیا وہ پڑھتے ہوں گے, جو ظاہر نماز ہے نا وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں, قوما نہیں صحیح کرتے. اس لیے نہیں کہ وہ بوڑھے ہوئے ہیں, مراد یہ کہ وہ نماز مغرب لاندے ہیں. اور گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو 1 منٹ کے اندر ڈرائیو کے دوران سینکڑوں روپے کا فیول پھونک دیں, وہ بڑے والی گاڑیاں. موبائل تے چھتر ہوندے ہی نے وڈے والے ٹچ سکرین. اور حالت یہ ہے کہ غریب گاؤں کی عورتیں دعا کروانے کے لیے آتی ہیں. اب جاہل عورتیں بیچاری, استحصال ہو رہا ہے ان کا, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ بیچاریاں دوپٹے سے یوں کھول کے نا 5 روپے کا سکہ, 10 روپے کا سکہ, کوئی زیادہ تڑ والی ہے تو 20 روپے کا نوٹ نکلے گا, لیکن وہ گرا کھول کے آپ انداز لگائیں, وہ جس نے اپنے دوپٹے کو گرا لگا کے وہ سنبھالا ہوا نا سکہ, تو اس کے نزدیک اس سکے کی کتنی اہمیت ہے. اسے نہیں پتا کہ اس سکے سے تیرے پیر کا 1 سیکنڈ کا فیول بھی پورا نہیں ہوتا. اور وہ پیر اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ لاکھوں کا چندہ تو لے رہا ہے, وہ 5 روپے کا سکہ بھی نہیں چھوڑ رہا. ہاں آپ کے اس وقت پولیٹیکل جماعتوں میں جتنی مین پوسٹیں ہیں ان کے پر سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ ملتان کے پیر صاحب ہیں, نام لیے بغیر, ایکس ہمارے فورن منسٹر بھی رہے ہیں, اور آج ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت کے وہ سرکردہ رکن ہیں. ان کی ویڈیو نہیں آپ نے دیکھی کس طرح وہ درباروں سے کھا رہے ہیں؟ تو یہ سارا فراڈ ہے. پیری مریدی کی شرعی حیثیت وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں. قرآن و حدیث میں جس پیری مریدی کا ذکر ہے نا وہ حاکم وقت کی بیعت ہے, خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے. یہ پیری مریدی کی جو بیعتیں ہیں نا یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہیں, ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اسے کوئی ایک عمل کہہ سکتے ہیں جسے انتظامی معاملہ, جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے, پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے نامزد کیا, خود بھی اس کی بیعت کی, اور ایک انتظامی جیسے ووٹنگ سسٹم یا کسی جماعت کی رکنیت کے طور پہ. شرعی طور پہ تو بیعت وہی ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت ہو, جو خلفائے راشدین کی ہوتی تھی. باقی تو سارا ڈرامہ بازی چل رہی ہے زیادہ تر. امام بخاری مسلم نے بعض لوگوں سے احادیث کیوں نہیں لی؟ بڑے بڑے اہل سنت کے ائمہ سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں. مثلا امام بخاری, امام مسلم نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے. تو ان کا ایک اپنا کرائٹیریا تھا حدیث کی فیلڈ میں, وہ دیکھتے تھے. صرف اہل تشیع کے امام جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اہل تشیع کے امام بھی اگر آپ دیکھیں تو امام باقر کی حدیثیں تو ہیں بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر. مسلم میں تو امام جعفر کی بھی حدیث ہے,
2005 نمبر جو حدیث ہے مسلم کی کہ نبی اسلام جب ممبر پہ چڑھتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ علیہ السلام فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو پورا خطبہ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں آیا نا، اس کے راوی امام جعفر ہیں، امام موسیٰ کاظم کے والد، اور انہوں نے امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے، اور جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وہ مسلم میں جو 2950 نمبر حدیث ہے حاج والی، جو کئی صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، وہ جابر بن عبداللہ سے حدیث امام باقر نے بیان کی ہے، جب وہ ان کے سینے کے بٹن کھولتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں کہ تم میرے نبی کے بیٹے، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں. میرا سوال تو نہیں، لیکن بہت سے لوگ آپ کو بس اس وجہ سے غلط کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے سخت لہجہ. نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں میرے بھائی. ان لوگوں کو آپ یہ کہیں، یہ کوئی سخت لہجہ میرا تو نہیں، کافروں کے رفع. ان کو کہیں قرآن میں آیت ہے، بلکہ یہ نہ بتائیں، پھر تو وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جائیں گے. ان کو کہیں کہ تک وہ انجینئر ایک اور گل کرتی ہے کہ وہ کافر کہتے سن جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد اور اس کے ساتھی جو ہے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو دیکھیں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ وہ لگا دیں گے، اور یہ سورۃ المنافقون کی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ محاورتاً بیان ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ میں اگر لفظ استعمال نہ کروں، اس کے بجائے میں یہ کہوں کہ کافر کہتے تھے کہ اس کی بیوی بدکار ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ لفظ زیادہ تکلیف دے یا ان کو کمپائل کر کے جو میں نے لفظ بولا تھا وہ زیادہ تکلیف دے؟ اور پھر اب تو اہل حدیث کے علماء نے بھی بول دیا، وہ خلیل الرحمان صاحب نے وہ خلاف ایف آئی آر کٹائی ہے اس گلے پھاڑنے والے نے. انہوں نے کہا تمام انبیاء، اس لیے کہ اردو میں ایسے ہی بولا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کو چھوڑ دیں. آپ کا اگر یہ کہیں بدگمانی آپ کے دماغ میں آ گئی اس وجہ سے کر رہے ہیں، مجھے تو چھوڑ دیں. آپ ان کو قرآن کی آیت اور حدیث وہ بتائیں جو ان کے مسئلہ کے خلاف ہے. میرا لیکچر نہیں، آپ بتا دیں اور بنوا کے دسو، ٹائم قیامت تک ہے. ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جو چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ہماری اور باتیں کہاں سے مانیں گے؟ وہ تو اپنے باپوں کے کلموں کا دفاع کر رہے ہیں. لے جی، آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا ہے. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے پرچی میرے ٹیبل پہ آنے سے پہلے لکھ کے آگے پہنچائی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو. کوئی ہے ایسا بندہ تو بتائیں. آپ کی پرچی نہیں میرے پاس آئی تھی؟ پرچی آئی ہے؟ ابھی تو نہیں نا میرے بھائی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان ہیں، اے اللہ، جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے، ان کے ساتھ خیر و بھلائی اور عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ، ہمارے بٹ صاحب بیمار ہیں، انہیں شفاء کلی عطا فرما. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تمام کی نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، ملک پاکستان کے حالات کی بہتری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین.